آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نورہ لگانے کی فضیلت کو جانا اور کچھ غسل کے آداب کو جانا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید معلومات کو حاصل کریں گے۔ سنتی غسل تعداد میں 62 ہیں۔ ازا جملہ غسل جمعہ اول ہے، جس کو بعض علماء واجب جانتے ہیں، اور احتیاط اس میں یہ ہے کہ حتی الامکان ترک نہ کریں۔ معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جمعے کا غسل مردوں پر بھی واجب ہے اور عورتوں پر، خواہ سفر میں ہوں یا حضر میں، مگر سفر میں جب پانی کم ہو تو عورتوں کو ترک کی اجازت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ غسل جمعہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ اور ظاہر و باطن کا پاک کرنے والا ہے۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور ساتھ یہ بھی پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، وہ ایسا یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ تو محمد اور آل محمد پر درود بھیج اور مجھے ان لوگوں میں جن کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور پاک و پاکیزہ ہیں محسوب کر۔ تو یہ غسل اور یہ دعا اسے اس جمعے سے آئندہ جمعے تک پاک و پاکیزہ رکھے گی، اور بہتر یہ ہے کہ یہ دعا بھی پڑھے، اللہم طہرنی وطہر قلبی وانق غسلی واجر علی لسانی محبتا منک۔ یا اللہ مجھے اور میرے دل کو پاک کر اور میرے غسل کو برگزیدہ اور میری زبان پر اپنی محبت کے کلمات جاری کر۔ پھر یہ پڑھے، اللہم طہر قلبی من کل آنت تمحق بہا دینی وتبطل بہا عملی۔ یا اللہ مجھے اور میرے دل کو ہر ایسی آفت سے محفوظ رکھ جس سے میرا دین ضائع ہو جائے اور میرا ہر عمل باطل۔ فقہ الرضا میں مذکور ہے کہ جب جمعے کے غسل سے فارغ ہو تو کہے، اللہم طہر لی وطہر قلبی وانق غسلی واجر علی لسان ذکرک وذکر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وجعلنی من التوابین والمتطہرین۔ یا اللہ مجھے اور میرے دل کو پاک و پاکیزہ کر اور میرے غسل کو برگزیدہ اور میری زبان پر اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری کر، اور مجھے ان لوگوں میں محسوب کر جن کی توبہ قبول ہوئی ہے اور جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ وقت اس غسل کا جمعے کو صبح صادق سے لے کر ابتدائے زوال تک ہے، اور مشہور یہ ہے کہ جتنا نماز جمعہ کے قریب ہو اتنا ہی بہتر ہے، مگر جب اس بات کا خوف ہو کہ جمعے کے دن پانی میسر نہ ہوگا تو جمعرات کے دن بھی کر سکتا ہے۔ اس میں قضا کی نیت درکار نہیں ہے، لیکن ہفتے کے دن صبح سے شام تک قضا کی نیت سے غسل کر سکتا ہے۔ فقہ الرضا میں مذکور ہے کہ ہفتے کے اور دنوں میں ہفتے کے دن کی مانند قضا کر سکتا ہے، لیکن علماء میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی طاق راتوں میں غسل سنت ہے، بالخصوص پہلی اور 15ویں اور 17ویں شب۔ وہ شب ہے کہ مومنین اور کافرین بدر میں جمع ہوئے ہیں، اور 17واں روزہ وہ روز ہے جس میں اسلام کی بڑی سے بڑی فتح ہوئی ہے۔ 19ویں یہ وہ شب ہے کہ جس میں سال بھر کے واقعات مندرج ہوتے ہیں بنابر بعض احادیث کے۔ 21ویں یہ وہ شب ہے کہ جس میں انبیاء کے وصیوں نے شہادت پائی اور حضرت عیسیٰ آسمان پر تشریف لے گئے اور حضرت موسیٰ بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔
اور قوی احتمال یہ شب قدر ہے 23ویں۔ اس شب کے شب قدر ہونے کا بہت ہی زیادہ احتمال ہے، اور اکثر علماء کا قول ہے کہ اس رات میں 2 غسل کرے، ایک غروب آفتاب کے قریب، دوسرا پچھلی رات میں، اور بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ رمضان المبارک کے پچھلے دہیے کی ہر رات کو غسل کرے۔ شب عید الفطر اور روز عید الفطر اور روز عید الاضحیٰ کے غسل سنت ہیں، اور ظاہراً روز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا غسل صبح سے شام تک کسی وقت کر سکتے ہیں، لیکن نماز عید سے اول افضل ہے۔ 8ویں ذی الحجہ اور عرفے کے دن قریب زوال اور رجب کی 15ویں شب غسل سنت ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص ماہ رجب کی پہلی اور 15ویں اور آخری تاریخ غسل کرے وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور عید مبعث کا غسل سنت ہے۔ یہ بے موجب اقوال اکثر علماء 27ویں رجب ہے، اس کی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری۔ 15ویں شعبان عید ولادت حضرت صاحب العصر اور عید غدیر 18ویں ذی الحجہ، عید مباہلہ 24ویں ذی الحجہ، اور بقول بعض عید دحو الارض 25ویں ذی القعدہ کا غسل سنت ہے۔ دحو الارض کے متعلق کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری۔ بعض کے قول کے مطابق عید نوروز کا غسل سنت ہے، اور معلّہ بن خنیس کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، اور بنابر مشہور نوروز وہ دن ہے جس دن آفتاب برج حمل میں منتقل ہوتا ہے۔ اسی طرح حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے غسل سنت ہے، جسے بعض واجب جانتے ہیں، اور احتیاط اس میں ہے کہ ترک نہ کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ علیہم السلام کی زیارت کا غسل سنت ہے، خواہ وہ زیارت قریب سے کی جائے یا بعید سے۔ مطلق استخارے کے لیے غسل سنت ہے، اور بالخصوص استخارے کی خاص نمازوں کے لیے، ان نمازوں کے لیے جو طلب حاجت کے واسطے مخصوص ہیں، ان میں زیادہ تاکید ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے غسل سنت ہے، اور سورج گہن کی نماز قضا پڑھنے کے لیے غسل سنت ہے، مگر اس صورت میں کہ یہ نماز جان بوجھ کر ترک کی ہو اور سارے سورج کو گہن لگا ہو۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ یہ غسل واجب ہے، احتیاط اس میں یہ ہے کہ ترک نہ کیا جائے، اور بعض کا یہ قول ہے کہ اگر نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی ہو تو سارے سورج گہن نہ لگا ہو تو تب بھی قضا کرنے کے لیے غسل لازم ہوگا، اور اگر سارے سورج کا گہن لگا ہو تو نماز ادا کے لیے بھی غسل کرے، اور یہ قول قوی ہے۔ حرم محترم اور شہر مکہ معظمہ اور خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے، طواف کے لیے، حرم مدینہ طیبہ، شہر مدینہ منورہ اور مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے، اور قربانی کرنے کے لیے علیحدہ غسل کرنا سنت ہے۔ غسل ولادت جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ سنت ہے۔ غسل روز ولادت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17ویں ربیع الاول بعض کے اقوال کے مطابق سنت ہے، اور جہاں تک میری نظر سے گزرا وہ غسل اس دن کی زیارت کے لیے ہے۔ نماز استسقاء کے لیے غسل سنت ہے، اور چھپکلی مارنے کے بعد، اور اسی طرح جو شخص کسی ایسے شخص کو ارادتاً دیکھنے گیا ہو جسے پھانسی دی گئی ہو، اس کے لیے اس حالت کے دیکھنے کے بعد غسل سنت ہے، اور بعض کے نزدیک واجب ہے، اور اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ اگر پھانسی کے 3 دن کے بعد بھی اگر کوئی اس کو دیکھنے کو جائے تو اس کے لیے غسل کرنا سنت ہوگا، خواہ وہ حق پر مارا گیا ہو یا ناحق پر، خواہ وہ شرعی طریقے سے مارا گیا ہو یا غیر شرعی طور پر۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ اگر کسی ضرورت کے سبب سے، جیسے تقیہ یا زخم وغیرہ کے باعث پٹی کا بندھے ہونا وغیرہ، کوئی غسل واجب ناقص کیا گیا ہو تو بعد رفع عذر کے اس کا اعادہ سنت ہے۔ اسی طرح اگر 2 آدمیوں کا ایک کپڑا مشترک ہو اور اس میں منی کا اثر پایا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس کی ہے تو دونوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب عید الفطر کا غسل کرنا چاہو تو چھت کے نیچے کرو اور پہلے یہ دعا پڑھو: اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک واتباع سنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یا اللہ،
میں اس حالت میں غسل کرتا ہوں کہ تیری ذات پر ایمان ہے اور تیری کتاب کی تصدیق اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی۔ اور جب غسل سے فارغ ہو تو کہو اللہم اجعلہ کفارۃ لذنوبی وطہرا لدنسی اللہم اذھب منی الرجس۔ یا اللہ اس غسل کو میرے گناہوں کا کفارہ قرار دے اور ناپاکی کے لیے پاکیزگی۔ یا اللہ مجھ سے ہر قسم کی برائی اور نجاست کو دور کر دے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى